تو ان دنوں کے اندر فرض نماز تو سال کے ہر دن کے اندر جاری ہے، بلکہ یہ اتنا عظیم عمل ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر پتھر پڑے، لیکن آپ کی زبان مبارک سے اہل طائف کے لیے بد دعا، فرشتے آ گئے تھے، اجازت مانگ رہے تھے، اجازت دیجئے طائف کے پہاڑوں کو اٹھا کر ان بستی والوں پہ ڈال کے پیس دیں۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے اللہ سے امید ہے، انہوں نے مجھے مارا ہے، یہ نہ صحیح، ان کی پشتوں سے آنے والے ضرور لا الہ الا اللہ پہ قرار کریں گے، ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ لیکن جب جنگ خندق کے موقع پر کفار آپ کی اور آپ کی نماز کے درمیان حائل ہو گئے، جنگ اتنی بھڑک اٹھی، آپ کو موقع نہ ملا نماز کا، اب جب نماز پڑھنے لگے تو پھر بد دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ جس نے ماتھا پھڑوا کے بد دعا نہ کی، جس کو زہر کھلایا گیا یہودیہ کے ہاتھ سے بد دعا نہ کی، جس کو مکے سے نکال دیا گیا، ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا، بد دعا نہ کی، لیکن جب اس کی نماز کے درمیان میں رکاوٹیں کھڑی ہوئی، اب بد دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں ان کے گھر آگ سے بھر جائیں جنہوں نے ہمیں ہماری نماز نہیں پڑھنے دی۔ ان 10 دنوں کے اندر نفل، نوافل، رات کا قیام، دن کے اندر اللہ کی یاد، اس کا کثرت سے اہتمام کریں۔ یہ نماز بڑی عظیم چیز ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا جہاں تک اس عمل کے ذریعے وہ بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے، اتنی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے نوافل کے ذریعے، سجدے سجود کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، کہ مالک فرماتا ہے میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے فرائض ادا کر کے، نوافل ادا کر کے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے، میں اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے یہ چلتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے۔ باطل اور گمراہ فرقوں نے تو اس حدیث کا یہ مطلب نکالا کہ نعوذ باللہ اللہ اس میں فنا ہو جاتا ہے، اللہ اس میں حلول کر جاتا ہے، یہ اللہ میں فنا ہو جاتا ہے، حالانکہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہاتھ اس چیز کو نہیں پکڑتا جس کے پکڑنے سے اللہ نے منع کیا ہے، اس کا قدم چل کر اس طرف نہیں جاتا جس طرف جانے سے اللہ نے منع کیا ہے، اس کا کان وہ چیز سنتا ہی نہیں جس کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، اس کی آنکھ اس چیز کو نہیں دیکھتی جس طرف دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ ایمان کا یہ درجہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔